بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ یہ محمد عمر فاروق نے لاہور سے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا ڈھیلوں کے بعد استنجے میں ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل بیان کر دیں۔ دیکھیں، جب پیشاب کر لیا یا پخانہ کر لیا تو اب اگر پیشاب اور پخانے کی مقام پر آس پاس نجاست نہیں لگی ہوئی تو پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لینا یہ مستحب عمل ہے اور اس کو پسندیدہ کہا گیا ہے، اور شریعت میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یہ کامل اور مکمل نظافت ہے، اور شریعت میں نظافت کا مسلمان کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر پیشاب و پخانے کے مقام پر نجاست لگی ہوئی ہے لیکن وہ نجاست بالکل معمولی مقدار میں ہے، 1 درہم سے بھی بالکل کم ہے، تو اب فرمایا کہ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد استنجا پانی کے ساتھ کر لینا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر وہاں نجاست زیادہ لگی ہوئی ہے، 1 درہم کی مقدار نجاست یا اس سے زائد نجاست لگی ہوئی ہے، تو اب فرمایا کہ اس صورت میں ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے نجاست کو دور کرنا اور پانی سے استنجا کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ اب جب تک نجاست کو پانی سے دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا بہتر طریقہ یہی ہے کہ نجاست کے زوال میں اور طہارت کے حصول میں ان دونوں کو اپنایا جائے اور اس طریقے سے کامل طہارت حاصل کی جائے، تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ شریعت میں اس کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ ڈھیلے سے بھی استنجا کیا جائے اور پانی سے بھی، لیکن فی زماننا جدید دور میں ڈھیلے کا استعمال کرنا دقت کا باعث ہے، تو اس وجہ سے اگر خالی پانی سے بھی استنجا کر لیا تو تب بھی طہارت حاصل ہو جائے گی، یا خالی ڈھیلے سے استنجا کر لیا اور مکمل نجاست اس ڈھیلے کے ذریعے سے زائل ہو گئی ہے تو تب بھی اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔